پہ چڑھ جاتے ہیں. مرد ارادہ کریں ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ. بڑے تھوڑے مرد بیٹھے ہوئے ہیں باقی نہیں بول رہے. ہاتھ مرداں دے آئی. اور خواجہ غلام فرید لکھتے ہیں اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے. اے درداں دے قصے مرداں دے حصے. اور حضرت میاں محمد صاحب عارف کھڑی لکھتے ہیں کہ چٹی چادر پنبلاں والی داغ نہ لامی جڑیاں. چٹی چادر پنبلاں والی داغ نہ لامی جڑیاں. حشر دیاڑے پھر نہ کی ہائے ربا کی بڑیاں. آپ مردوں والا ارادہ کریں اللہ توفیق عطا کر دیتا ہے. غلامی رسول میں موت بھی غلامی رسول میں داڑھی شریف بھی. یہ جن ایک اور دوست میری نظر میں آ گئے, انہوں نے بھی داڑھی شریف نہیں رکھی ہوئی, ہاتھ اٹھا کے انہوں نے کہا ہے 3 ساتھی ہو گئے, ذرا ہاتھ تو کھڑے کریں جو داڑھی شریف کا ارادہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ تو کچھ بچے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ 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 جنہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ نہ ہاتھ کھڑا کریں, انہوں نے تو پہلے رکھی ہوئی ہے نا. ماشاءاللہ بہت سارے دوستوں کو میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا مشکل کر کے ٹیک دے کے. شاہ صاحب احمد شاہ صاحب نے بھی تھوڑا سا ہاتھ اٹھایا ہے, آدھا سا اٹھا لیا ہے. یہ جو آتا ہے نا یہ صرف مونچھوں کے لیے ہی ہے, ہاتھ اوپر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرت امام زین العابدین کی محبت اور ولایت کا صدقہ ہی میں نے آپ احباب کے سامنے اس چیز کا سوال کیا ہے. اور میری بھی اس میں لالچ ہے, ایک غرض ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کا داڑھی شریف رکھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. انجمن غلامان اہل بیت نے جو یہ محنت کی ہے ان سب کے لیے یہ ایک ذریعہ نجات بن جائے گا کہ یہ محافل ائمہ اہل بیت کے ذکر کی محفلیں, یہ محفلیں دین کی تبلیغ کا ذریعہ بن جائیں گی. اور انجمن غلامان اہل بیت کے لیے بھی اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی یہ بخشش کا سامان بن جائیں گی. اللہ تعالیٰ ان محافل کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے. حضرت امام زین العابدین کی شخصیت کے 3 پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا تھے. ایک بیان کیا ہے آپ کی عبادت کا ذوق, دوسرا پہلو معاف کرنے کا جذبہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کرنے کا جذبہ اور ملکہ اور صفت بڑی عطا فرمائی تھی. جب آپ کربلا سے واپس مدینہ منورہ آئے, یہاں دوبارہ علمی محفلیں شروع ہوئیں. اس دور میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. حضرت امام زین العابدین کثرت کے ساتھ غلاموں کو خریدتے تھے. 1 سال سے زیادہ آپ اپنے گھر غلام نہیں رکھتے تھے, سال سے پہلے اسے آزاد کر دیتے تھے. اور بعض مورخین کے نزدیک حضرت امام زین العابدین نے 50,000 سے زیادہ غلام آزاد کیے ہیں. 2-4 غلام آزاد کرنا مشکل ہے. اس دور کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں نا, غلام خریدنا اور آزاد کرنا. حضرت امام زین العابدین نے 50,000 سے زیادہ غلام خریدے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے آزاد فرمائے ہیں. غلام آزاد کرنے کا ایک طریقہ آپ نے یہ بھی بنایا تھا کہ جب آپ غلام خریدتے اس کی ڈیوٹی لگاتے, یہ کام تو نے کرنا ہے. جب وہ کوئی غلطی کرتا تو اس کی غلطی لکھ لیتے تھے, اس کو بتاتے نہیں تھے میں نے لکھ لی ہے, غلطی لکھ لیتے تھے. پورا سال اپنے غلاموں کی غلطیاں آپ روزانہ لکھتے رہتے. رمضان کا مہینہ آتا تو وہ رجسٹر آپ اٹھا کے رکھ لیتے. رمضان کی آخری رات عید کا چاند نکل آیا, شب عید چاند رات, آپ اپنے غلاموں کو اکٹھا کر لیتے, رجسٹر منگوا لیتے اور فرماتے تم نے یہ غلطی کی ہے, فلاں غلام تو نے یہ غلطی کی ہے. غلام حیران ہو جاتے کہ انہوں نے تو ایک غلطی لکھی ہوئی ہے. غلام گڑ گڑا کے معافیاں مانگتے کہ ہمیں ناراض نہ ہو, ہمیں سزا نہ دیں, ہمیں معاف کر دیں. امام زین العابدین فرماتے اب یہ آپ کی عاجزی ہے. اگلا جملہ سننے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں, جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ ڈرتا ہے. ہم لوگ ڈرتے کیوں نہیں, ہم اتنے ہی دور ہیں. جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے. امام زین العابدین غلاموں کو ان کی غلطیاں بتاتے, پورا سال تم نے یہ غلطی کی ہے, یہ غلطی کی ہے.
غلام گھٹنے ٹیک کے معافیاں مانگتے، گڑ گڑاتے. آپ فرماتے جس طرح میں نے تمہاری غلطیاں لکھی ہیں نا، میرے رب نے بھی میری غلطیاں لکھی ہوئی ہیں. تم اس طرح کرو، مجھ سے نہ معافی مانگو، گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ زین العابدین کو معاف کر دے. آپ کی عاجزی و انکساری دیکھیں اور اظہار بندگی دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں اظہار بندگی. غلام رو کے دعائیں مانگتے، یا اللہ حضرت زین العابدین پہ رحم فرما، ان پہ فضل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. زین العابدین دل ہی دل میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتے، عرض کرتے مولا میں بندہ ہو کر اتنے غلاموں کی غلطیاں معاف کر رہا ہوں، تو رب ہو کہ مجھے معاف نہیں کر سکتا. میں بندہ ہو کے اتنا حوصلہ رکھتا ہوں، تو رب ہو کے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، تو نہیں مجھے معاف کر سکتا. گویا شب عید چاند رات ایسی دعا کا اہتمام ہوتا امام زین العابدین کے گھر کہ غلام بھی گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہوتے اور امام وقت بھی گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہوتے. جب وہ دعا مکمل ہوتی تو امام زین العابدین فرماتے جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے، جنہوں نے میرے لیے دعا کی ہے میں نے ان سب کو آزاد کر دیا ہے. ایک موقع پر کچھ غلام بیٹھے تھے اور یہ ذکر کر رہے تھے کہ ہم آزاد کس طرح ہوئے ہیں. آزاد شدہ غلام بیٹھے تھے، اپنے اپنے واقعات سنا رہے تھے کہ ہم آزاد کیسے ہوئے. تو ایک غلام نے کہا کہ میں حضرت امام زین العابدین کا غلام تھا، انہوں نے ایک زمین پر میری ڈیوٹی لگائی تھی، اس زمین کی نگہداشت میرے ذمہ لگائی تھی، میں اس زمین پر ڈیوٹی دیتا تھا لیکن غفلت کا اظہار کرتا تھا. ایک دن حضرت امام زین العابدین تشریف لائے چیک کرنے کے لیے، انہوں نے میری غلطیاں دیکھیں تو ہاتھ میں کوڑا تھا اور حضرت امام زین العابدین نے ایک کوڑا مجھے مارا. وہ غلام کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا کہ امام زین العابدین نے کسی کو مارا ہو، بلکہ ان کے بارے میں تو یہ مشہور تھا کہ آپ اونٹنی پہ بیٹھ کے حج کرنے جاتے، اگر اونٹنی تنگ کرتی تو آپ اونٹنی کو مارتے نہیں تھے، اونٹنی سے اتر کے پیدل چلنے لگتے تھے. اور لوگ کہتے کہ اونٹنی کو اگر آپ مارے نا تو اونٹنی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن آپ فرماتے یہ بھی جانور ہے، میرا نہیں جی چاہتا کہ میں اس کو ماروں، چلو اونٹنی نہیں سدھرتی تو نہ سدھرے، میں پیدل ہی چل جاتا ہوں. غلام کہتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے کبھی اونٹنی کو نہیں مارا تو غلاموں کو کیسے ماریں گے، پر آپ نے جلال میں آ کے ایک کوڑا مجھے مارا، واپس تشریف لے گئے. میں مانتا تھا کہ میں مار کا حقدار تھا، میں نے غلطیاں کی تھیں، زمین کو برباد کیا تھا، باغات کو اجاڑا تھا، غفلت کا اظہار کیا تھا. شام کا وقت آیا تو امام زین العابدین نے مجھے گھر بلایا. میں شام کے وقت امام کے گھر گیا تو کیا دیکھا، امام کھڑے ہیں، کوڑا ہاتھ میں ہے. میں ڈر گیا، دن کو تو آپ نے ایک ہی کوڑا مارا ہے پر اب مجھے زیادہ سزا دیں گے کہ ہاتھ میں کوڑا ہے اور آپ کھڑے ہیں. میں ڈرتے ہوئے قریب ہوا، امام نے فرمایا قریب ہو جاؤ، میں قریب ہوا اور ڈر رہا تھا کہ اب مجھے زیادہ سزا ملے گی، پر اس وقت میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس وقت میں حیران و ششدر رہ گیا جب امام نے وہ کوڑا میرے ہاتھ میں پکڑایا اور کوڑا میرے ہاتھ میں پکڑا کے فرمایا یہ پکڑو کوڑا، آج دن کو میں نے جو تمہیں کوڑا مارا ہے نا اس کا بدلہ مجھ سے لے لو. غلام کہتا ہے میں حیران ہو گیا، میں نے ہاتھ جوڑے اور عرض کیا حضرت آپ نے مجھے جو کوڑا مارا ہے میں اس کا حقدار تھا. دوسری بات یہ کہ میں آپ کا غلام ہوں اور اگر غلام کو مار لیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، آپ مجھے مار سکتے ہیں، میں آپ کا غلام ہوں. امام زین العابدین نے فرمایا ایک کوڑا تمہیں مارا ہے، اس وقت کا میرے دل کو چین ہی نہیں آ رہا، یہ پکڑو کوڑا، جب تک مجھ سے بدلہ نہیں لوگے میرے دل کو چین نہیں آئے گا، تم مجھے کوڑا مارو. مورخین نے لکھا ہے 3 دفعہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ تم مجھے کوڑا مارو، لیکن اس غلام نے کوڑا پکڑا ہی نہیں. اس نے کہا میرے اندر میں یہ بے ادبی نہیں کر سکتا، میں آپ کے وجود پر ضرب نہیں لگا سکتا. امام زین العابدین نے فرمایا بدلہ نہیں لوگے؟ اس نے کہا بدلہ نہیں لوں گا. آپ نے فرمایا کوڑا نہیں مارو گے؟ اس نے کہا کوڑا نہیں ماروں گا. آپ نے فرمایا جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو. یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ آزاد کر دیا، پر اگلی بات سنیں. اس غلام نے کہا مجھے صرف آزاد ہی نہیں کیا
بلکہ خوش ہو کے فرمایا وہ جس زمین کی وجہ سے میں تمہیں ناراض ہوا ہوں نا وہ زمین بھی میں تمہیں عطا کرتا ہوں. جاؤ آج کے بعد تم اس زمین کے مالک ہو, زمین بھی تم لے لو, جس زمین کی وجہ سے میں تمہیں ناراض ہوا تھا وہ زمین بھی اب تمہاری ہے. غلام کو آزاد بھی کر دیا, زمین بھی عطا کر دی. یہی وجہ ہے کہ دوسرے کئی رئیسوں امیروں کے جو غلام تھے نا وہ خواہش کرتے تھے کاش ہم زین العابدین کے غلام بن